نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ آج کے درس کا عنوان ہے اخوت و بھائی چارہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، یعنی دین فطرت اسلام میں منسلک ہونے کے بعد ایک مسلمان اپنے ہم مذہب مسلمان سے خصوصی محبت کرنے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اسی خصوصی بیس کا نام اخوت ہے۔ اسی کو قرآن حکیم نے رحماء بینہم سے ذکر کیا ہے۔ اس اخوت و محبت کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص کسی دکھ درد میں مبتلا ہو تو دوسرا یوں محسوس کرے کہ اسے بھی اتنی اور ایسی ہی تکلیف ہے۔ مسلمانوں کو گو جسم مختلف ہوتے ہیں مگر ان سب میں ایک ہی جان ہوتی ہے، دوسروں کو آرام پہنچانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اگرچہ بظاہر اپنے کسی بھائی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں لیکن اس کی لذت اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے انہوں نے اس حدیث پاک کی روح کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم مومنوں کو آپس میں رحم، محبت و ہمدردی کے معاملے میں یوں پاؤ گے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو محبت کی تسبیح میں اس طرح پرو دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تاریخ عالم کھنگال لیجئے، ایک ایک ورق الٹ پلٹ کر دیکھ لیجئے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات مدینہ منورہ میں قائم کی، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم تھا۔ اگر آج مسلمان اسے برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اتحاد پیدا کرے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورہ آل عمران میں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ اختلاف سے وحدت کی عمارت میں دراریں پڑ جاتی ہیں، لڑائی اور تباہی وغیرہ، اور ایسی ہی کسی اور صورت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علاج تجویز کیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سورہ نساء میں یہ ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم میں سے کسی بات پر اختلاف پڑ جائے تو تم اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور عوام کے درمیان اگر تنازع کا فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے، آپس کا اختلاف لڑائی کی صورت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھا جائے۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کریں تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اور جب وہ رجوع کر لیں تو دونوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، یہ حکم سورہ حجرات میں ہے۔ مسلمان ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا جب بھی دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہوگا تو اس کا حل قرآن کریم کی روح سے صلح اور افہام و تفہیم کے ذریعے ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ سورہ حجرات ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا بھائیوں کے درمیان تعلقات درست کرو۔ ایک حدیث میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے
ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی امداد تو کرنا تو سمجھ میں آتی ہے، مگر ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں باہمی اخوت و بھائی چارے کو ایک بڑی خوبصورت اور محبت امیز مثال سے یوں ذکر فرمایا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے اس دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما کر اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پوست کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح اتحاد ہوتا ہے۔ اخوت اور بھائی چارے کا ابتدائی تقاضا یہ ہے کہ مسلمان دوسرے بھائی کی جان و مال کا احترام کرے۔ جان اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، خاص عطیہ ہے، اور صرف وہی ذات اسے واپس لے سکتی ہے۔ کسی اور شخص کو سلسلہ حیات منقطع کرنے اور کائنات کے خالق کے کام میں دخل اندوز ہونے کی اجازت نہیں۔ جان کے بعد انسان کی دوسری عزیز چیز اس کا مال و آبرو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے مال و آبرو کے تحفظ کا حق دیا ہے، اور جو شخص جان و مال کی حفاظت میں مارا جاتا ہے وہ شہید کا درجہ پاتا ہے۔ اسلام نے ہر ایک مسلمان کی جان و مال و آبرو کی انتہائی باعزت قرار دیتے ہوئے سب مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم سب کی جان و مال و عزت مشترک ہے، اس کا احترام کرو اور ان چیزوں میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کو حرام سمجھو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔